سویڈن کے ایک بڑے مالیاتی ادارے نے ورک پرمٹ کے لیے جو کم سے کم تنخواہ کی حد رکھی گئی ہے اس کو سویڈش معاشی ماڈل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ میں ہوں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سویڈن کے ایک بڑے بینک جسے سویڈ بینک کہا جاتا ہے وہ ہر سال معاشی ایک جائزہ پیش کرتا ہے اور مستقبل کے حوالے سے ایک پیشین گوئی بھی ہوتی ہے کہ سویڈن کی معاشی ترقی کس طرح سے ہوگی اور کس طرح کے چیلنجز ہیں۔ اور اس رپورٹ کو جو ابھی لیٹسٹ رپورٹ سویڈ بینک نے جاری کی ہے جس کو اکنامک آؤٹ لک کہا گیا ہے، اس اکنامک آؤٹ لک میں سویڈ بینک نے کہا ہے کہ سویڈن میں ورک پرمٹ کے لیے جو کم سے کم تنخواہ کو 13,000 سے بڑھا کے 27,360 سویڈش کرون کر دیا گیا ہے۔ یہ سویڈن کی معیشت کے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج ہوگا، ایک نقصان دہ صورتحال ہوگی، اور اس سے یہاں پہ جو معاشی ترقی ہے وہ کافی جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور بینک نے اس پہ جو ہے وہ کافی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے اور بھی کئی ادارے، ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کر چکی ہیں، انڈسٹری نے بھی بات کی ہے، جو یہاں پہ ادارے غیر یورپی لوگوں کو جاب دیتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہوگی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے جو کم سے کم تنخواہ اس طرح سے لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے، یہ ایک سویڈش جو یہاں کا طریقہ کار ہے، سویڈش ماڈل ہے، اس کے بھی منافی ہے، کیونکہ سویڈن میں جو تنخواہیں بڑھتی ہیں اس میں جو ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، مزدور یونینز، وہ مل کے، اور جو ادارے ہوتے ہیں جو جاب دیتے ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ غیر سیاسی انداز میں آپس میں وہ بات چیت کرتے ہیں، اور اس بات چیت کے بعد پھر جو ہے وہ ان کی تنخواہ بڑھتی ہے، جس کو وہ کلیکٹیو ایگریمنٹ کے تحت یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ اس میں کسی قسم کا حکومت کا پریشر یا پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہوتی۔ دوسرا بینک نے یہ کہا ہے کہ سویڈن میں قانونی طور پہ کم سے کم تنخواہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو کم سے کم کسی بھی شعبے کے لیے تنخواہ ہوتی ہے تو یہ یونین جو ہے وہ مل کے اپنے متعلقہ اس ادارے کے ساتھ کرتی ہے، لیکن یہاں پہ اب یہ حکومت نے اس کو تعین کیا ہے، اور یہ سویڈن میں جو ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، جو یہاں پہ لوگ ملازم ہوتے ہیں، یہ سارا غیر سیاسی انداز سے چلتا ہے، تو یہ سویڈش ماڈل کے مطابق بھی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس میں پھر بینک نے یہ بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ٹھیک ہے، نئے آنے والے لوگوں کے لیے اگر آپ رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ پہلے سے سویڈن میں موجود ہیں، یہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ورک پرمٹ کی ایکسٹینشن کروانی ہے، یا اپنی مدت پوری ہونے کے بعد جب انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنس PR کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ان کے سر پہ یہ تلوار لٹکتی ہوگی کہ ان کو 27,360 تنخواہ جو ہے جو اس وقت ہے یہ پوری کرنا ہوگی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سویڈش ویلیوز اور یہاں کا سسٹم اور یہاں کی جو معاشی صورتحال اور مستقبل کی ترقی ہے اس کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے نوجوانوں اور ورک فورس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سویڈن میں جو ہے مستقبل کے چیلنجز کے لحاظ سے ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ورک فورس کی لیبر کی ضرورت ہے، اور یہ حکومت کا جو اقدام ہے یہ لیبر مارکیٹ کی حوصلہ شکنی کرے گا، خصوصاً غیر یورپی لوگوں کے آنے کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوگی۔ اور یہ واقعی جو بینک نے رپورٹ دی ہے، ابھی حال ہی میں ایک ولاگ آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں نے یہ بتایا تھا کہ سویڈن کی جو اس وقت شرح پیدائش ہے وہ 50 سالوں میں بہت کم سطح پہ آ گئی ہے، یعنی سویڈن میں جو ہے وہ بچے ظاہر کم پیدا ہو رہے ہیں۔ جب بچے کم پیدا ہوں گے تو کسی بھی ملک کی جو معاشی ترقی ہے اس کے لیے گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.2% ہونا چاہیے کم از کم، لیکن یہ اس سے بھی کم ہے، تو یہ بھی ایک چیلنجز ہے۔ تو یہ اس کی جو سویڈ بینک کی رپورٹ جو اکنامک آؤٹ لک جو انہوں نے لیٹسٹ رپورٹ جاری کی ہے، اس پہ انہوں نے اپنی خاصی تشویش کا اظہار کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ ان فیصلوں کو سیاسی طور پہ نہ کریں، وہ صرف اس لیے نہ کریں کہ انہوں نے سیاست میں جانا ہے یا کل کے لوگوں کے ووٹ لینا ہے یا جو ان کے اتحادی ان کو خوش کرنا ہے، بلکہ وہ ملک کے مفاد کو مد نظر رکھ کے ان کو فیصلے کرنے چاہیے۔ تو اگر اس سویڈ بینک کی رپورٹ کو دیکھا جائے یا یہاں پہ جو کچھ ٹریڈ یونینز ہیں ان کی
ریزرویشنز کو دیکھا جائے یا یہاں پہ ہمارے کچھ بعض انڈسٹری ہے جو یہاں پہ لوگوں کو جابز دیتے ہیں ادارے، ان کو دیکھا جائے تو ان سب کی جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس پہ چاہیے پالیسی ساز لوگوں کو اس کو ریویو کرے. یک لخت جو ہے اتنی زیادہ سیلری بڑھانا جو ہے وہ نقصان دہ ہے. تو بہرحال یہ تھی جناب سویٹ بینک کی رپورٹ. ایک اگلا ولاگ آپ دیکھ سکیں گے کہ یورپی یونین میں یورپ کے باہر سے لوگوں کو جابز دینے کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جس کو گیم چینجر کہا گیا ہے، اور یہ بہت خوش آئند ہے کہ یورپ کے باہر سے جو ہنرمند لوگ ہیں، اسکل لوگ ہیں، جن کو کوئی پروفیشن جن کے پاس ہے، جن کو کوئی ہنر آتا ہے، ان کے لیے مواقع ہوں گے کہ وہ یورپ میں آ کے کام کر سکے. تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ولاگ ہوگا، تو وہ بہت جلد جو ہے وہ آپ اس چینل پہ دیکھ سکیں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں.